اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ تعالی لا الہ نہیں کوئی الہ الا مگر ہوا وہی الہ ہے الحی القیوم جو زندہ ہے اور تھامنے والا ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے چونکہ اس میں کرسی کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ قرآن مجید کی ساری آیات کی یہ سردار ہے، سب آیتوں سے افضل آیت ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کون سی آیت ساری آیتوں کے مقابلے میں افضل اور اعلیٰ ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب نے یہی آیت بتلائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو المنذر، تمہیں علم مبارک ہو، تم نے صحیح بات کہی ہے۔ اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود یہ بات پوچھی، یا رسول اللہ، قرآن مجید کی آیات میں سے سب سے زیادہ افضل آیت کون سی ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت بتلائی کہ آیت الکرسی جو ہے یہ سب سے افضل آیت ہے۔ اور عملی زندگی میں اس کے جو فضائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں وہ ہمارے لیے بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ حضرت دو واقعات ہیں، ایک واقعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے اور ایک واقعہ حضرت ابی بن کعب کا ہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کے غلہ پہ مجھے محافظ کے طور پہ بٹھا دیا۔ رات کے وقت ایک آدمی آیا اور اس نے اس غلے سے چوری کرنی شروع کی، میں نے پکڑ لیا اسے، اس نے منت سماجت کی، میں نے رحم کھا کے ترس کھا کے اس کو چھوڑ دیا۔ دوسرے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارے رات والے آدمی کا معاملہ کیسا رہا؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا رسول اللہ، اس نے مجھ سے منت سماجت کی کہ میں غریب آدمی ہوں، اہل و عیال والا ہوں، مجھے غلے کی ضرورت تھی، مجھے چھوڑ دو۔ میں نے چھوڑ دیا اسے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا خیال رکھنا، وہ دوبارہ آئے گا۔ اگلے رات پھر وہ آیا اور پھر اسی طرح غلہ چوری کرنا شروع کیا، پھر پکڑ لیا حضرت ابو ہریرہ نے، پھر اسے منت سماجت کی، پھر حضرت ابو ہریرہ نے چھوڑ دیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات ارشاد فرمائی کہ پھر آئے گا، خیال رکھنا۔ تیسری رات جب آیا وہ تو پھر اس نے غلہ چوری کرنا شروع کیا۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ اب تو میں تمہیں پکڑ کے ضرور ہی لے جاؤں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اب تو میں تمہیں کسی صورت نہیں چھوڑوں گا۔ کہنے لگا کہ میں تمہیں ایک ایسی بات بتاتا ہوں جو تمہارے لیے بڑی نفع بخش ہوگی، لیکن اس شرط پہ بتاؤں گا کہ تم مجھے چھوڑ دو۔ کہنے لگا کہ جب تم رات کو بستر پہ جاؤ اس وقت تم اگر آیت الکرسی پڑھ لیا کرو تو صبح تک تم شیطان کے شر سے، شیطان کے فتنے سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ حضرت ابو ہریرہ نے، چونکہ یہ دینی بات تھی اور حضرت ابو ہریرہ کو دینی باتیں سیکھنے کا بڑی رغبت تھی، یہ بات سن کے چھوڑ دیا اسے۔ اگلے دن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یا رسول اللہ، وہ آدمی واقعی پھر آیا تھا، لیکن اس نے مجھے یہ بات بتلائی ہے اور میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہے تو جھوٹا آدمی، لیکن جو بات اس نے بتائی ہے وہ بات سچی ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے وہ کون آدمی تھا؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا یا رسول اللہ، مجھے تو پتہ نہیں۔ فرمایا کہ وہ شیطان تھا۔ جس کا مطلب یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تصدیق فرما دی کہ واقعی جو آدمی رات کے وقت اپنے بستر پہ جانے کے بعد آیت الکرسی تلاوت کرے، صبح تک اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ انسان کی عملی زندگی میں بڑی یہ اہمیت رکھنے والی بات ہے کہ انسان، اب دیکھیے نا، جس طرح پاکستان کے حالات ہیں
وہاں ہندوستان کا ہمیں پتہ نہیں. یہاں تو ویسے اللہ کا فضل ہے کہ اس طرح کا فتنہ نہیں ہے. لیکن اپنے گھروں کی حفاظت کے لیے، اپنے بال بچوں کی حفاظت کے لیے، اپنے مال دولت کی حفاظت کے لیے لوگ باڈی گارڈ رکھتے ہیں، اسلحہ خریدتے ہیں اور 20,000 30,000 40,000 50,000 خرچ کرتے ہیں، اور پھر بھی وہ اطمینان قلب نہیں ہوتا، وہ ضمانت نہیں ہوتی کہ واقعی چوری نہیں ہوگی، واقعی ڈاکہ نہیں پڑے گا، واقعی کوئی جان کا نقصان نہیں ہوگا، واقعی کوئی گھر لوٹ کے نہیں لے جائے گا. پھر بھی وہ اطمینان حاصل نہیں ہوتا. لیکن یہ کتنی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ضمانت دے دیں اس بات کی، اللہ کے رسول اس بات کی ضمانت دے دیں کہ اگر تم آیت الکرسی پڑھ لو تو تمہارا مال، تمہاری جان، تمہارا گھر بار، تمہارا اہل و عیال سب کچھ محفوظ ہو جائے گا. کتنی بڑی بات ہے. اور پھر اسی طرح جو آدمی صبح کے وقت پڑھ لے گا وہ رات تک محفوظ ہو جائے گا. دوسرا واقعہ حضرت ابی بن کعب کا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میرا گودام تھا کھجوروں کا. میں نے محسوس کیا کہ میرے گودام میں کھجوریں کم ہو رہی ہیں، لہذا میں نے ایک رات فیصلہ کیا کہ آج میں اپنے گودام کی نگرانی کروں گا. میں جا کے گودام میں بیٹھ گیا اور میں نے دیکھا کہ ایک لڑکا آیا ہے اور اس کے ہاتھ اور پاؤں جو ہیں وہ کتے کی طرح ہیں. جب وہ آیا تو میں نے اسے کہا کہ کیا تم جن ہو؟ کہنے لگا کہ ہاں میں جنوں میں سے ہوں اور بڑا طاقتور جن ہوں، میرے طاقت جیسی طاقت اور کسی جن میں نہیں ہے. حضرت ابی بن کعب نے کہا کہ کیوں آئے ہو یہاں؟ کہنے لگا کہ مجھے پتا چلا تھا کہ تم صدقہ خیرات کرنے کی بڑی رغبت رکھتے ہو اور میں کچھ اپنے گھر والوں کے لیے کچھ کھجوریں وغیرہ لینے کے لیے آیا ہوں. جن نے حضرت ابی بن کعب نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ تم پہلے بھی چوری کرتے ہو یا یہاں سے آ کے لے جاتے ہو. اس نے کہا کہ ہاں میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، اگر تم اس بات پہ عمل کرو گے تو تمہارے ہاں چوری نہیں ہوگی. وہ بات یہ ہے کہ اگر تم صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھ لو تو شام تک تم شیطان کے شر سے محفوظ ہو جاؤ گے، کوئی تمہارا نقصان نہیں کر سکے گا. اور اگر رات کو تم آیت الکرسی پڑھ لو گے تو صبح تک تم شیطان کے شر سے محفوظ ہو جاؤ گے. شیطان سے مراد یہ ہے کہ خواہ وہ جن شیطان ہو یا انسان شیطان ہو، ہر طرح کے شیطان سے انسان محفوظ ہو جائے گا. یہ دو واقعات ہیں اور ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان اگر پابندی کرے اس عمل کی، صبح اور شام آیت الکرسی پڑھتا رہے، تو انسان کے لیے بہت ہی سکون اور بہت ہی آرام اور بہت ہی سکھ اور چین کی زندگی ہو جائے گی. اور اس کی فضیلت کے بارے میں دوسری بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی ہے کہ جو آدمی ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے، اس آدمی کے جنت میں جانے میں سوائے ایک چیز کے کوئی دوسری چیز رکاوٹ نہیں ہے. اور وہ رکاوٹ کون سی ہے؟ اس کی موت. فرمایا کہ اس کی موت کے علاوہ کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے اس کے جنت میں جانے میں. جس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی باقاعدگی کے ساتھ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا رہے گا، انشاءاللہ اس کو توقع کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں بھیجیں گے. بہت بڑی فضیلت ہے یہ آیت الکرسی کی. اور اس کی فضیلت کی وجہ اس کا ہم ترجمہ پڑھیں گے تو معلوم ہو جائے گا کہ قرآن مجید کی 3 آیات ایسی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی صفات اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بہترین طریقے سے کی گئی ہے. ایک تو یہی آیت ہے، اور دوسری آیت کون سی ہے؟ سورہ حشر کی آخری 2 آیتیں. کون سی بھلا؟ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ والعزیز الرحیم واللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. اللہ تعالیٰ کی صفات بڑی بیان کی گئی ہیں اس میں. اور اس کی فضیلت کے بارے میں بھی اگرچہ حدیث تو وہ ضعیف ہے، لیکن فضائل کے معاملے میں علماء نے احادیث کی صحت کے بارے میں تھوڑی نرمی اختیار کی ہے. اس کی فضیلت کیا ہے
سورہ حشر کی آخری یہ آیات پڑھنے کی؟ جی 70,000 فرشتہ شام کو پڑھیں گے تو صبح ہونے تک 70,000 فرشتہ انسان کے لیے دعا استغفار کرتا رہتا ہے. اور جو آدمی صبح کے وقت یہ آیتیں پڑھے گا سورہ حشر کی، 70,000 فرشتہ صبح سے لے کر شام تک اس کے لیے دعا کرتا رہتا ہے. اور اس کی فضیلت کی وجہ تو وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء اور اللہ تعالیٰ کی صفات بھرپور طریقے سے اس میں بھی بیان کی گئی. اور تیسری آیت کون سی ہے؟ سورہ بنی اسرائیل کی قل ادعوا اللہ عبد الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی. یہ 3 آیتیں ایسی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی بہترین انداز سے تعریف کی گئی ہے اور حمد و ثناء بیان کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر کیا گیا ہے. لہٰذا یہی وجہ ہے آیت الکرسی کی فضیلت کی بھی. پہلی بات جو اللہ فرماتے ہیں، اب یہ آیت یہاں پہ کیوں آئی؟ پچھلی آیتوں میں تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجنے کا کہ ہم نے رسول بھیجے لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور فرمایا کہ ان رسولوں میں سے بعض کو بعض پہ ہم نے فضیلت بھی دی، لیکن ایمان لانے کے معاملے میں سب پہ ایمان لانا واجب ہے. اس معاملے میں سارے کے سارے رسول برابر ہیں. اب چونکہ رسولوں کا ذکر تھا اس لیے اسی حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات سب سے پہلے بتائی کہ ان رسولوں کے آنے کا مقصد کیا تھا. رسول کون سی تعلیم لے کے آئے؟ سارے رسولوں کی تعلیم یہی ایک تھی جو اس آیت الکرسی میں اللہ نے بیان فرمائی. لہذا اللہ تعالیٰ نے رسولوں کی آمد کے تذکرے کے بعد جو رسولوں کی تعلیم تھی اس کا فوری طور پر ذکر فرمایا کہ اللہ لا الہ الا ہوا. اللہ کا تعارف یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا الہ نہیں، الحی القیوم، اور اس کی صفت یہ ہے کہ وہ زندہ ہے ازل سے لے کر ابد تک. زندہ ہے ازل سے لے کر ابد تک. اب الہ جو ہے اس کی اللہ تعالیٰ نے نشانی ہمیں بتا دی کہ وہ حی ہونا چاہیے، اور جو حی نہیں ہے وہ الہ نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کی ڈیٹ آف برتھ نہیں ہے، نہ ہی اللہ تعالیٰ کی ڈیٹ آف ڈیتھ ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیٹ آف برتھ بھی ہے، ڈیٹ آف ڈیتھ بھی ہے، لہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم الہ نہیں ہو سکتے. ابراہیم علیہ السلام کی ڈیٹ آف برتھ بھی ہے، ڈیٹ آف ڈیتھ بھی ہے، لہذا وہ حی نہیں ہے، وہ الہ نہیں ہو سکتے. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ڈیٹ آف برتھ بھی ہے اور ڈیٹ آف ڈیتھ بھی ہے، لہذا وہ الہ نہیں ہو سکتے. سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی ڈیٹ آف برتھ بھی ہے، ڈیٹ آف ڈیتھ بھی ہے، لہذا وہ الہ نہیں ہو سکتے. جس کی ڈیٹ آف برتھ ہے وہ الہ نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے پہلی شرط یہ بتائی ہے، پہلی علامتی الہ ہونے کی یہ بتائی ہے کہ اس کو حی ہونا چاہیے. جو حی نہیں ہے وہ الہ نہیں ہے. جو حی نہیں ہے وہ عبادت کے لائق نہیں ہے. اس کے نام کی نظر نیاز نہیں دی جا سکتی، اس کے نام کی منت نہیں مانی جا سکتی، اس کے نام کا چڑھاوا نہیں چڑھایا جا سکتا. یہ ساری کی ساری تو عبادتیں ہیں نا، یہ ساری چیزیں عبادت میں شامل ہیں. اور اللہ نے فرمایا کہ الہ جو ہے معبود عبادت کے لائق، اس کی سب سے پہلی نشانی یہی ہونی چاہیے کہ اس کی ڈیٹ آف برتھ نہ ہو، بلکہ وہ ازل سے حی ہو. اور پھر اس کی ڈیٹ آف ڈیتھ بھی نہیں ہونی چاہیے، اس کو ابد تک ہونا چاہیے، ازل سے ابد تک ہے وہ. اللہ نے فرمایا کہ الحی ہے. اور پھر دوسری نشانی فرمائی کہ وہ قیوم ہے، ساری کائنات کو وہ تھامے ہوئے ہے. اب آپ ذرا اندازہ لگائیے اللہ تعالیٰ کے تھامنے کا. ایک فرد کی ذات سے لے کر پوری کائنات تک جتنی بھی چیزیں ہیں سب کو تھامنے والی اللہ کی ذات. ہمارے دل کی گردش کو تھامنے والا کون ہے؟ جسم میں جو خون گردش کر رہا ہے، جو دوران خون ہے، اسے تھامنے والا کون ہے؟ ہمارے گردے جو ہیں وہ جو کام کر رہے ہیں اس کو تھامنے والا کون ہے؟ ہمارا دل اور دماغ کام کر رہا ہے، اس کو تھامنے والا کون ہے؟
ہمارے ہاتھوں پاؤں کو تھامنے والی ذات کون ہے؟ ہر انسان جتنے بھی دنیا میں موجود ہیں، یہاں صرف 300-400 آدمی ہیں، صرف ہمارا معاملہ نہیں ہے بلکہ کائنات کے جتنے بھی لوگ ہیں، ہر انسان کو فردن فردن اللہ تعالیٰ نے تھاما ہوا ہے، اس کی سماعت کو تھاما ہوا ہے، اس کی بصارت کو تھاما ہوا ہے، حتیٰ کہ اس کی سوچ کو تھاما ہوا ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تمہاری سوچوں کو بھی میں نے تھاما ہوا ہے۔ اب دیکھیے، آپ صرف ریاض شہر کی بات لے لیجئے، یک وقت 10-11 بجے جب بزنس ہوتا ہے، ورکنگ ڈے ہوتا ہے، تو سڑک پہ کتنی کاریں ہوتی ہیں، کتنی گاڑیاں ہوتی ہیں، ہزاروں نہیں لاکھوں کے حساب سے۔ صرف ایک شہر کی بات ہے، جس گاڑی کو اللہ تعالیٰ نے ایکسیڈنٹ کرانا ہوتا ہے اس گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، باقی سب کو اللہ نے تھاما ہوا ہے، اور ایک وقت میں جہاں جہاں اللہ چاہتے ہیں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے۔ اللہ کی رحمت کا ایک پل بھر کے لیے سایہ اٹھ جاتا ہے، اللہ کے قائم رکھنے کی بات ایک لمحے کے لیے جب اٹھ جاتی ہے، گاڑی کا فوراً ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہ صرف ایک ریاض شہر کی بات نہیں، پورے سعودی عرب کی لے لیجئے، پھر پوری دنیا کے لیے جتنی بھی چیزیں چل رہی ہیں، خواہ وہ ٹرک ہیں، بسیں ہیں، ہوائی جہاز ہیں، ان سب کو تھامنے والا کون ہے؟ اَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ۔ اللہ تعالیٰ نے ایک پرندے کی مثال دے کے بات ہمیں سمجھا دی ہے۔ جتنی بھی تمہاری گاڑیاں چل رہی ہیں، جتنے سمندروں میں جہاز چل رہے ہیں، ہوا میں جہاز چل رہے ہیں، جتنی بھی چیزیں اس دنیا میں چل پھر رہی ہیں، ان سب کو تھامنے والا کون ہے؟ اور پھر صرف ایک انسان کی مخلوق نہیں ہے، پانی کی مخلوق ہے، اس کو تھامنے والا کون ہے؟ زمین کے اندر مخلوق ہے، اس کو تھامنے والا کون ہے؟ فضا کے اندر مخلوق ہے، اس کو تھامنے والا کون ہے؟ اور یہ تو کائنات وہ ہے جو ہمارے علم میں ہے۔ کتنی کائناتیں یا کتنی دنیایں ایسی ہیں جو ہمارے علم میں نہیں ہیں، جو مخلوق ہمارے علم میں نہیں ہے، اس سب کو تھامنے والا اللہ ہے۔ اور پھر زمین آسمان کو تھامنے والا کون ہے؟ زمین آسمان کو تھامنے والا بھی اللہ ہے۔ اور عبد القادر جیلانی تو خود اپنے آپ کو نہیں تھام سکے۔ عبد القادر جیلانی جو ہیں وہ تو اپنی ذات کو نہیں تھام سکے، ان کی تو ڈیتھ ہو گئی۔ اگر تھامنے والے ہوتے، دیکھیں ہماری زندگی اس وقت تک ہے جب تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں تھامے ہوئے، جب تک اللہ نے ہمیں زندگی دے رکھی ہے تب تک ہماری زندگی ہے۔ جو خود اپنے آپ کو تھام نہیں سکا وہ دوسروں کو کیسے تھامے گا؟ جس پہ خود اپنے آپ پہ موت آ گئی وہ دوسروں کو زندگی کیسے دے گا؟ اللہ تعالیٰ نے تو پہلی بات ہی یہ بتائی ہے کہ عبادت کے لائق، نظر نیاز کے لائق، روزے کے لائق، صدقہ خیرات کے لائق، چڑھاوے کے لائق، دودھ تقسیم کرنے کے لائق اس کے نام کا، کھانا اس کے نام کا تقسیم کرنے کے لائق، قربانی جس کے نام کی دینی ہے وہ اس کے لائق وہ ذات ہونی چاہیے جو ازل سے حی ہے، ابد تک حی ہے، جس کی نہ ڈیٹ آف برتھ ہے نہ ڈیٹ آف ڈیتھ ہے۔ اور پھر دنیا میں کون ہے جس کی ڈیٹ آف برتھ نہیں ہے یا ڈیٹ آف ڈیتھ نہیں ہے سوائے اللہ کی ذات کے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب سے پہلی نشانی، سب سے پہلی صفت اللہ کی یہ ہے کہ وہ حی ہے، زندہ ہے، ازل سے ابد تک ہے، اسے موت نہیں ہے۔ اور فرمایا قیوم، انسانوں کو بھی تھامے ہوئے ہے اور اس کے علاوہ جتنی بھی کائنات کی چیزیں ہیں سب کو تھامے ہوئے ہے اللہ تعالیٰ۔ پہلے ہی میں نے ایک دفعہ قصہ سنایا تھا آپ کو، سلیمان علیہ السلام نے چونٹی سے پوچھا تمہاری خوراک کتنی ہے؟ چونٹی نے بتایا کہ میں تو ایک مہینے میں 5 کلو یا 10 کلو کھا جاتی ہوں۔ سلیمان علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا کہ ایک مہینے میں تم اتنا کھا جاتی ہو؟ کہنے لگی کہ ہاں کھا جاتی ہوں۔ سلیمان علیہ السلام نے تجربہ کرنے کے لیے ایک بڑے جار میں اتنی خوراک بند کر کے چونٹی کو اندر ڈال دیا کہ دیکھتے ہیں اتنا کھاتی ہو یا نہیں کھاتی۔ جب وہ متعین وقت گزر گیا، مہینہ گزر گیا، تو سلیمان علیہ السلام نے جار کو کھولا تو آدھی خوراک باقی تھی ابھی۔ سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ تم تو کہتی تھی میں اتنا کھا لیتی ہوں، آدھی خوراک تو باقی ہے ابھی۔ چونٹی کہنے لگی کہ
سلیمان تم تو انسان ہو اور مجھے پتا ہے کہ انسان بھولتا بھی ہے، یاد بھی رکھتا ہے، مجھے ڈر تھا کہ تم کہیں بھول نہ جاؤ اور میں بھوکی مر جاؤں۔ جو مجھے دیتا ہے وہ بھولتا نہیں ہے، وہ تھامنے والی ذات تو وہ ہے، تم نہیں ہو۔ زندہ رکھنے والی ذات وہ ہے، تم نہیں ہو۔ اور مجھے یہ ڈر تھا کہ تم بھول گئے تو میں مر جاؤں گی، لیکن وہ مجھے بھولتا نہیں ہے۔ اور کتنی چونٹیاں ہیں اس کائنات میں جن کو اللہ تھامے ہوئے ہے، زمین کے اوپر بھی ہیں، زمین کے اندر بھی ہیں۔ انسان میں ہمیں تو یہ سمجھ نہیں آتی، اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہے تو عقل کا پھیر ہی، لیکن انسان کیسے یہ یقین کر لیتا ہے کہ انسان جو ہے یہ اللہ کا شریک ہے۔ عبد القادر جیلانی جو ہیں، ان کے نام کی عبادت کرنا، ان کے نام کی نظر نیاز دینا، ان کے نام کی 11ویں دینی، ان کے نام کی قربانی دینی، ان کے نام کا دودھ تقسیم کرنا، ان کے نام کے کھانے تقسیم کرنے، چڑھاوے چڑھانے قبروں پہ جا کے، انسان کے دماغ میں یہ بات آتی کیسے ہے؟ اللہ کے علاوہ تو کوئی حی اور قیوم ہے ہی نہیں، جو خود اس دنیا میں آئے، پیدا ہوئے ماں کے پیٹ سے اور پھر اس دنیا سے چلے گئے، وہ اللہ کے شریک کیسے ہو سکتے ہیں؟ اگلی بات اللہ نے فرمائی لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ اگلی صفت اس کی یہ ہے کہ اس کو اونگ بھی نہیں آتی۔ ازل سے اللہ تعالیٰ زندہ ہیں اور ابد تک زندہ رہیں گے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ میں ساری کائنات کو تھامے ہوں، ایک ایک آدمی کے معاملے کو تھامے ہوئے، اس کی زندگی کا پتہ ہے، اس کی موت کا پتہ ہے، اس کے سانسوں کا پتہ ہے، اس کی بیماری اور صحت کا پتہ ہے، اس کی اولاد کا پتہ ہے، اس کے رزق کا پتہ ہے۔ ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک لمحے کے لیے بھی اونگ تک نہیں آتی، اگر ایک لمحے کے لیے اونگ آئے تو سارے کی سارا کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے۔ اور یہ کائنات کا نظام یہ خود بتا رہا ہے کہ جو مالک ہے اس کا، اس کو اونگ نہیں آتی۔ لا یضل ربی ولا ینسا، میرا رب نہ کبھی بھولتا ہے نہ چوکتا ہے۔ بڑی طاقت والا مالک ہے، بڑی عظمت والا مالک ہے، بڑی کبریائی ہے اس ذات کی۔ انسان کا یہ چھوٹا سا دماغ جو ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت کو پہنچ نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ بڑا محدود ہے علم انسان کا۔ یہ انسان کا جو دماغ ہے بہت تھوڑا سا ہے، اور یہ تھوڑا دینے میں ہی اللہ نے آزمائش رکھی ہے کہ میں تھوڑا سا دماغ دیکھ کے انسان کو دیکھتا ہوں کہ یہ کتنا تکبر میں آتا ہے، کتنا غرور میں آتا ہے یہ، اور کتنا کچھ اپنے آپ میں اکڑ جاتا ہے کہ میں بڑا کچھ سمجھتا ہوں، میں بڑا کچھ جانتا ہوں، میرے پاس بڑا علم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ساری کائنات کو تھامے ہوئے ہوں، اور اس کائنات کو تھامنا، کائنات کو زندہ رکھنا، کائنات کو خوراک دینا، اس کو صحت اور اس کی بیماری کا خیال رکھنا، اس کی نسل کا خیال رکھنا، سارے اس کے معاملات کو کنٹرول کرنا، اس کے دوران مجھے اونگ تک نہیں آتی۔ کیا عبد القادر جیلانی کو ساری عمر اونگ نہیں آئی؟ ٹھیک ہے، مان لیا چلے ساری عمر 60 سال 70 سال نہیں ہوں گے وہ، لیکن آخر میں تو ماری گئے۔ انجام کیا ہوا؟ علی حجویری کو مان لیا ساری زندگی اونگ نہیں آیا، تو غلط بات، کبھی ایسے انسان، وہ بھی انسان تھے، میں بھی انسان ہوں، آپ بھی انسان ہیں۔ تقوی میں، ایمان میں ہم مقابلہ نہیں کریں گے ان کا، ایمان میں، تقوی میں، نیکی میں ہم ان کا مقابلہ نہیں کریں گے، لیکن بشر ہونے کی حیثیت سے وہ ہم جیسے ہی تھے، خواہ علی حجویری ہوں یا عبد القادر جیلانی ہوں۔ ہر ایک انسان کتنی دیر تک نیند کے بغیر رہ سکتا ہے؟ اور اونگ جو ہے وہ تو انسان ساری رات آرام کر کے سو کے مسجد میں جاتا ہے، جمعے کے بعد میں خطبے میں اونگ آنی شروع ہو جاتی ہے۔ انسان کا تو یہ حال ہے نا، اتنا کمزور ہے، خلق الانسان ضعیفا۔ ہم نے انسان کو بڑا کمزور پیدا کیا ہے، اونگ تو ایسے بیٹھے بیٹھے آ جاتی ہے انسان کو۔ لیکن اندازہ فرمائیے نا کہ ارب ارب سال گزر چکے ہیں اور ان کی تعداد کا ہمیں پتہ نہیں ہے، اور کب تک ہے یہ کائنات یا ازل جو ہے اس کا کوئی حساب شمار نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے اونگ تک نہیں آتی، اور پھر فرمایا کہ ولا نوم، حالانکہ جو اونگ ہے ابتدائی کیفیت ہے نیند کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے دونوں کے نام لے لیے، مجھے اونگ بھی نہیں آتی اور نیند بھی نہیں آتی۔
اب جو قصص الاولیاء میں قصے لکھے ہیں، اچھا 40 سال کے بعد ایک ہی وضو سے نمازیں پڑھتے رہے، ٹھیک ہے جی، مان لیا چلیں 40 سال کے بعد اتنا لمبا وہ جاگتے بھی رہے اور سب کچھ بھی ٹھیک ہے، مان لیا جو کچھ بھی لکھا تم نے، 40 سال کے بعد کیا ہوا؟ ٹھیک ہے، مان لیا 40 سال تک ان کا وضو قائم رہا اور ان کو نیند نہیں آئی، انہیں اونگ نہیں آئی، مان لیا 40 سال 50 سال 60 سال مان لیا 100 سال مان لیا، پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ تو کہتے ہیں کہ مجھے کبھی آتی ہی نہیں، نہ کبھی آئے گی، نہ اونگ آتی ہے نہ کبھی آئے گی، نہ نیند کبھی آئی ہے نہ نیند کبھی آئے گی۔ اور جن کو ہم نے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے، ٹھیک ہے، مان لیا ان کے قصے کہانیاں ہم نے لکھ دیے کہ 40 سال تک 50 سال تک وہ سوئے نہیں، ان کو نیند نہیں آئی، نمازیں پڑھتے رہے، ایک ہی وضو سے کیا، سب کچھ کیا، ٹھیک ہے بھائی، مان لیا جو تم نے لکھا ہے۔ لیکن سوال تو یہ ہے کہ 40 سال کے بعد 50 سال کے بعد 60 سال کے بعد 100 سال کے بعد پھر کیا ہوا؟ نیند بھی آئی، اونگ بھی آئی اور موت بھی آئی، پھر الوہیت کہاں گئی؟ اگر اونگ بھی آ گئی 100 سال کے بعد، نیند بھی آ گئی، موت بھی آ گئی، تو پھر الوہیت کہاں گئی؟ اللہ نے تو نشانی بتائی ہے، میں نہ اونگتا ہوں نہ سوتا ہوں۔ اور اگر کبھی تجربہ کرنا ہو، مشاہدہ کرنا ہو، تو اپنے پیر صاحب کے ساتھ 1-2 دن گزار کے دیکھ لیجئے کہ پیر صاحب کو اونگ آتی ہے یا نہیں آتی، پیر صاحب کو نیند آتی ہے یا نہیں آتی، اور اگر آتی ہے تو پھر یہ نظریں نیازیاں اور چڑھاوے کس بات کے، یہ عبادت کس بات کی؟ یہ تو عبادت ہے ساری، نظریں نیازت دینا، ان کے نام کی قربانیاں کرنا، ان کے نام کے کھانے تقسیم کرنے، ان کے نام کی دیگیں چڑھانا، ان کے نام کے دودھ تقسیم کرنے، یہ ساری کی ساری عبادت ہے۔ عبادت تو الہ کی ہے، اور الہ کی علامتیں تو ساری اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتا دی ہیں کہ الہ کی یہ نشانیاں ہیں، یہ صفات ہونی چاہیے الہ کی۔ آگے پھر فرمایا کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، 10 نشانیاں بتائی ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں، 10 نشانیاں الہ کی۔ لہو کیا معنی ہے اس کا؟ واسطے اس کے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، لہو واسطے اس کے، مطلب یہ ہے کہ وہ مالک ہے۔ کہیں تو فرمایا کہ للہ ملک السماوات والارض، کہیں فرمایا لہو مقالید السماوات والارض، اللہ کے پاس چابیاں ہیں آسمانوں کی اور زمین کی۔ کہیں فرمایا کہ بادشاہی ہے اللہ کے پاس آسمانوں کی اور زمین کی۔ کہیں فرمایا کہ زمین آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ جب آپ کا ایک پلاٹ ہے، آپ کہتے ہیں یہ پلاٹ بھی میرے لیے ہے، یہ پلاٹ میں نے خریدا ہے، یہ میرے نام الاٹ ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پلاٹ میں کوئی دوسرا دخل اندازی نہیں کر سکتا، کسی دوسرے کا اس میں حصہ نہیں ہے، یہ کمپنی میری ہے، یہ کمپنی یا فیکٹری میں نے بنائی ہے، اس کا مالک میں ہوں۔ آپ اس کی چابی کسی دوسرے کو دیتے ہیں، آپ اس کے معاملات کسی دوسرے کے اختیار میں دیتے ہیں۔ آپ کا گھر ہے، آپ کے اہل و عیال ہیں اس میں، آپ کہتے ہیں بھئی یہ تو میرا گھر ہے، اور اگر کوئی آدمی گھسنے کی کوشش کرے اس میں تو کیا کرتے ہیں آپ؟ اس سے لڑتے ہیں، اسے قتل بھی کر دیں تو جائز ہے۔ من قتل دون مال ہی فہو شہید، جو اپنے مال بچاتا ہوا مر گیا وہ تو شہید ہے۔ اب جب اللہ نے کہا کہ یہ زمین و آسمان میرے ہیں، اب جو اس میں گھسنے کی کوشش کرے گا اللہ گھسنے دے گا اسے؟ جب اللہ نے فرما دیا کہ یہ آسمان و زمین کی چابیاں جو ہیں یہ میرے پاس ہیں، لہو مقالید السماوات والارض، اور کوئی دوسرا اسے یہ چابیاں چھیننے کی کوشش کرے تو اللہ دے گا اسے؟ اللہ فرماتے ہیں للہ ملک السماوات والارض، زمین آسمان کی ساری بادشاہی اور حکومت میرے پاس ہے۔ اللہ سے کوئی یہ بادشاہی چھیننے کی کوشش کرے یا ملک لینے کی کوشش کرے گا تو اللہ دے گا اسے؟ اللہ دے گا بھی نہیں، اور جو کوئی کوشش کرے گا یا دعویٰ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بدترین سزا دیں گے، اور یہ دنیا کا قانون ہے۔
جو آدمی ملک عبداللہ کی حکومت چھیننے کی کوشش کرے گا، ملک عبداللہ چھوڑے گا اس کو سعودی عرب میں؟ وہ تو جہاں کہیں دنیا میں ہوگا اس کو پکڑ کے لاگے تو انجام تک پہنچائے گا۔ دنیا کے بادشاہ یہ گوارا نہیں کرتے، اس پوری کائنات کا مالک یہ گوارا کیوں کرے کہ فلاں بھی میرے اختیارات میں شریک ہو جائے؟ اچھا چلو فلاں بھی میرے اختیارات میں شریک ہو جائے، فلاں بھی میرے اختیارات میں، اس کو میں تھوڑے سے اختیار دے دوں۔ اب یہی اصل میں گنڈی ہے، یہی جو سب سے بڑا پھیر ڈالا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ انہیں جی نہیں اختیار ہیں تو اللہ کے پاس ہی، مالک تو اللہ ہی ہے، کائنات تو اللہ کی ہے، گریٹ گاڈ تو اللہ ہے، یہ تو ہم بھی مانتے ہیں۔ اللہ اپنے بزرگوں کو کچھ دیتا ہے، یہی ہے ساری مصیبت اور یہی ہے سارا پیچ جو کھلتا نہیں ہے، جہاں سے شرک کی بیڑا گرک ہوتا ہے۔ شرک نہیں جی نہیں ہے تو اللہ ہی سب کچھ، مالک اللہ ہی ہے۔ اب یہ ہے بات، یہ ہے کہ یہ آیت الکرسی سارے پڑھتے ہیں جو قبروں پہ جاتے ہیں اور جنہوں نے اپنی خانقاہیں بنائی ہوئی ہیں، جنہوں نے مزار بنائے ہوئے ہیں۔ یہ بات نہیں ہے کہ وہ یہ آیت الکرسی پڑھتے نہیں ہیں، پڑھتے ہیں، یہ ساری اس کی تشریح بھی کرتے ہیں، اس کی وضاحت بھی کرتے ہیں، لیکن جو کنڈی ہے جہاں پہ لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے، جس بارے میں اللہ بھی بار بار پوچھتے ہیں فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ کہ بے وقوفو تمہیں کہاں سے پھرایا جاتا ہے، تمہیں کہاں سے گمراہ کیا جاتا ہے؟ جب تم یہ مانتے ہو کہ آسمان اللہ کا، زمین اللہ کی، بیماری اللہ کے ہاتھ میں، صحت اللہ کے ہاتھ میں، سارے خزانے اللہ کے ہاتھ میں، موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں، پھر اللہ پوچھتے ہیں فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ بے وقوفو کہاں سے پھرائے جاتے ہو، کہاں سے تمہیں غلطی لگتی ہے، کہاں سے تم گمراہ ہوتے ہو؟ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی اپنی الہ ہونے کی جو نشانی بتائی وہ یہ ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ من ذا الذی کون ہے وہ، کون ہے وہ نبی، کون ہے وہ ولی، کون ہے وہ شہید، کون ہے وہ فرشتہ، کون ہے وہ جن، کون ہے وہ انسان، کون ہے وہ ملک، کون ہے وہ بادشاہ، کون ہے وہ پریزیڈنٹ، جو بھی آپ تصور کر لیں، جو بھی آپ مانیں، اللہ تعالیٰ نے یہ جامع لفظ استعمال فرمایا ہے کہ من ذا الذی، کائنات کا کون ہے وہ شخص، کون ذات ہے کائنات کی، نبیوں میں سے، ولیوں میں سے، بزرگوں میں سے، چھوٹوں سے، بڑوں سے، امیروں سے، غریبوں سے، من ذا الذی کون ہے وہ ذات، یشفع عندہ جو اللہ کے حضور سفارش کر سکے، جو اللہ سے کوئی بات منوا سکے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی کو دم مارنے کی مجال نہیں ہے، بات کہنے کی مجال نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی ساری مثالیں دے کے باتیں سمجھا دیں۔ بات یہی ہے کہ اصل میں تو جہالت جہاں کہیں بھی ہوگی وہاں شرک ہوگا، اور جہاں کہیں کتاب و سنت کا علم ہوگا وہاں شرک پھٹک نہیں سکتا قریب۔ شرک وہیں ہوگا جہاں قرآن حدیث سے جہالت ہے، قرآن حدیث سے دوری ہے۔ شفاعت کا قیامت کے دن اختیار صرف اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھا ہے، باقی انبیاء کو بھی مجال نہیں ہوگی اللہ کے حضور سفارش کرنے کی قیامت کے دن۔ ابراہیم علیہ السلام انکار کر دیں گے، موسیٰ علیہ السلام انکار کر دیں گے، عیسیٰ علیہ السلام انکار کر دیں گے، نوح علیہ السلام انکار کر دیں گے کہ میں اللہ کے حضور سفارش نہیں کر سکتا، میری مجال نہیں ہے، مجھے یہ جرت اور ہمت نہیں پڑ رہی کہ اللہ سے بات کروں میں۔ اس سے بڑی واضح اور بات کیا ہوگی؟ یہ جو قصے کہانیاں ہم نے بنا رکھے ہیں کہ عبد القادر جیلانی نے منکر نکیر کے ہاتھ پکڑ لیے اور پھر کہا کہ جب تک میرے مریدوں کو بخشواؤ گے نہیں یا ان سے سوال جو آپ نہیں کرو گے تب تک تمہارا ہاتھ نہیں چھوڑوں گا۔ کتنی اللہ کی جناب میں گستاخی آئی۔
وما قدر اللہ حق کا قدر ہی، لوگوں نے اللہ کی قدر کی نہیں جیسی اللہ کی قدر کرنی چاہیے تھی، جیسا اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا۔ اور سچی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اللہ کی کبریائی جو ہے وہ تو اس چھوٹے سے دماغ میں آ نہیں سکتی، اور اس کا حل یہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں باتیں ارشاد فرمائی ہیں ان کو آنکھیں بند کر کے تسلیم کر لیا جائے کہ یا اللہ ایسے ہی ہے جیسے تو فرماتا ہے، یا اللہ ایسے ہی ہوگا جیسے تو نے ارشاد فرمایا ہے۔ اور اللہ کے رسول بھی ہمت اس لیے کر پائیں گے شفاعت کی کہ اللہ کے رسول کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے، اللہ کے رسول کو علم ہوگا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ عظمت دی ہے، مجھے اللہ نے یہ بزرگی دی ہے، قیامت کے دن مجھے اللہ نے یہ فضیلت دی ہے کہ میں اللہ کے حضور سفارش کروں گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سے بات کرنا کوئی معمولی بات ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کو ہم جانتے نہیں ہیں، ہم لا علم ہیں، یا اللہ ہم جاہل ہیں، جیسی تیری عظمت بیان کرنی چاہیے یا اللہ ہم نہیں کر سکتے، جیسے تیری حمد و ثنا ہونی چاہیے یا اللہ ہم نہیں کر سکتے۔ یا اللہ تو عظمت والا ہے، ہم یا اللہ جاہل ہیں، یا اللہ ہم نالائق ہیں، ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں جیسے تیری کبریائی اور تیری عظمت بیان کی جا سکے۔ اللہ کے رسول کے پاس الفاظ نہیں ہوں گے اللہ کی عظمت اور کبریائی بیان کرنے کے لیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں سجدے میں گر پڑوں گا اللہ تعالیٰ سے اجازت لینے کے لیے کہ بات کرنے کی اجازت کب ملنی چاہیے مجھے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کروں گا، اتنی حمد و ثنا کروں گا، اتنی حمد و ثنا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اتنے غصے میں ہوں گے، اتنے غصے میں ہوں گے کہ آج تک اللہ تعالیٰ اتنے غصے میں کبھی نہیں آئے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کا غصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھنڈا کریں گے اللہ کی حمد و ثنا کر کے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کر کے، اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کر کے، اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کر کے۔ اس کے بعد کہیں جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کرنے کی اجازت ملے گی۔ کیا مجال ہے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی؟ گستاخی نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے ان کا ادب اور احترام ہے، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کے مقابلے میں کیا مقام ہے ان کا؟ وہ تو ہاتھ بندے غلام ہیں، غلاموں کے غلام ہیں وہ ہاں عبد القادر جیلانی ہوں یا علی حجویری ہوں یا معین الدین چشتی ہوں، وہ تو اللہ کے غلاموں کے غلام، غلاموں کے غلام، غلاموں کے بھی غلام ہیں وہ، اور ہمارا تو کوئی مقام ہی نہیں ہے، ہم تو ان کے پاؤں کی مٹی کے برابر بھی نہیں ہیں۔ کوئی سفارش نہیں کر سکے گا، کوئی اللہ تعالیٰ کو منوا نہیں سکے گا، کوئی اللہ کے آگے ضد نہیں کر سکے گا کہ نہیں یا اللہ یہ تو میرا مرید ہے، اس نے بڑے چڑھاوے چڑھائے تھے میرے نام کے، اس نے بڑی منتیں مانی تھی میرے نام کی، اس نے بڑی نظریں نیازیں دی ہوئی ہیں، اس نے بڑے فنڈ جمع کرائے ہوئے ہیں، میں اس کو بخشوا کے چھوڑوں گا۔ کوئی ایسا نہیں کر سکے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی کی توہین اور گستاخی ہے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے خود یہ فرما دیا اللہ باذنہ، ہاں اللہ تعالیٰ جس کو اجازت دے دیں، چونکہ مشروط ہے شفاعت کا انکار نہیں ہے۔ پہلے شفاعت کا انکار اس معنی میں کیا گیا کہ کوئی آدمی خود آگے بڑھ کے اپنی مرضی سے اللہ سے بات منوا نہیں سکتا، کسی میں یہ دم نہیں ہے، کسی میں یہ مجال نہیں ہے، نہ کسی نبی میں نہ ولی میں، کسی میں نہیں ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ جس کو اجازت دے دے، خواہ وہ کسی گناہ گار سے گناہ گار بندے کو اس بات کی اجازت دے دے کہ بھائی تم یہ کرو، میں تمہیں یہ عزت افزائی دینا چاہتا، تمہاری کرنا چاہتا ہوں، یہ تمہارے لیے ایک آنر ہے کہ تم نے دین کا بڑا کام کیا۔ اللہ تعالیٰ شیخ سدیس سے کہیں کہ ہاں بھائی میں تم سے خوش ہوں، میں تمہیں آنر دینا چاہتا ہوں، میں تمہاری عزت افزائی کرنا چاہتا ہوں، جن 10 یا 20 لوگوں کو یا 100 لوگوں کو تم جانتے ہو ان کی سفارش کرو، میں بخش دوں گا ان کو۔ لیکن یہ ہوگا اللہ کی اجازت سے، جس کو اجازت دے گا۔ اور پھر دوسری بات یہ بھی شرط ہے کہ شفاعت ان کے لیے ہوگی جن کی اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے کہ ہاں یہ 10 بندے ہیں، انہیں میں معاف کرنا چاہتا ہوں، ان کی سفارش کرو، ان کے علاوہ کسی اور کی سفارش نہ کرنا۔ کوئی کھیل ہے یہ؟ اللہ کی عظمت کو چیلنج کرنا، اللہ کی کبریائی کے مقابلے میں ایسے قصے اور کہانیاں گھڑنا،
اسی لیے تو اللہ نے فرمایا کہ جو آدمی شرک کرتا ہے وہ مجھے گالی دیتا ہے. جو آدمی شرک کرتا ہے وہ گالی دیتا ہے مجھے, اللہ کی توہین کرتا ہے وہ. آگے پھر یہ فرمایا کہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, یعلم وہ خوب جانتا ہے, ما بین ایدیہم جو ان کے سامنے ہے, وما خلفہم اور جو ان کے پیچھے ہے. ہم سے مراد جی ما بین ایدیہم, یہ ہم سے مراد ہیں لوگ, مخلوق خدا. مخلوق خدا کے سامنے جو چیزیں ہیں جنہیں ہم مثال کے طور پہ دیکھ رہے ہیں, ایدیہم سے مراد ہے سامنے. جو چیزیں ہمارے سامنے ہیں ان کو تو ہم جانتے ہیں, لیکن ہم صرف اتنی ہی جانتے ہیں 50 فٹ تک, 100 فٹ تک, یا جہاں تک نظر جاتی ہے, یا جتنی کسی کی نظر دیکھ سکتی ہے اتنا ہی دیکھ سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آگے جہاں تک کائنات ہے ان کے آگے وہ بھی میں جانتا ہوں, اور پیچھے تو کوئی دیکھ ہی نہیں پاتا, پیچھے تو ہماری پشت ہے. فرمایا کہ پیچھے بھی جو کچھ ہے تمہارے وہ بھی سب کچھ میں دیکھتا ہوں, مجھے اس کا بھی علم ہے. اور اس سے مراد ماضی اور حال بھی ہو سکتا ہے. خلفہم جو پیچھے تم کر کے آئے بچپن سے لے کر موجودہ زندگی تک, جو تمہارے حالات ہیں ان سے بھی میں واقف ہوں, اور جو تمہاری موت تک وہ حالات پیش آنے والے ہیں میں انہیں بھی جانتا ہوں, ماضی بھی جانتا ہوں, حال بھی جانتا ہوں. اور اس سے یہ بھی درست ہے کہنا کہ تمہاری موت سے جو کچھ پہلے معاملات تھے وہ بھی جانتا ہوں, تمہاری موت کے بعد جو معاملات ہوں گے وہ بھی جانتا ہوں. اب اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ تو اس بات کا چیلنج کر رہے ہیں کہ میرے علم میں ہر چیز ہے, اور ہر چیز میں وہ باتیں بھی ہیں جن کا ہم نے کبھی تصور نہیں کیا تھا. یہ جو ہمارے ہاتھ کی لکیریں ہیں, پاؤں پہ لکیریں ہیں, کبھی کسی آدمی نے گنی ہیں یہ کتنی ہیں؟ کوئی آدمی گن سکتا ہے؟ علی حجویری نے گنی ہوں, عبد القادر جیلانی نے گنی ہوں. اللہ کہتے ہیں کہ میں تو جانتا ہوں تمہارے ہاتھ میں میں نے کتنی لکیریں بنائی ہیں, تمہارے پاؤں پہ کتنی لکیریں ہیں. ہمارے سر کے اوپر جو بال ہیں یہ کوئی گننے کی قدرت رکھتا ہے؟ کوئی گن سکتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ میں گنتا ہوں. جس نے یہ بال پیدا کیے ہیں اللہ کو یہ پتا ہے کہ دنیا میں 10 ارب انسان ہیں, ان میں سے ہر ایک انسان کے سر پہ کتنے کتنے بال ہیں یہ میں جانتا ہوں. اور اب تو یہ جو انویسٹیگیشن کی چیزیں ہیں انہوں نے بھی یہ بتا دیا, یہ جو آنکھیں ہیں جن کی اب تصویر لی جاتی ہے مجرموں کو تلاش کرنے کے لیے, اب ڈاکٹر بھی یہ کہتے ہیں کہ 1000 میں سے کوئی 2 آنکھیں بھی ایسی نہیں ہیں جو آپس میں ملتی ہوں, جن کا نقش جو ہے آپس میں ملتا ہو. 1000 میں کوئی 2 آنکھیں بھی ایسی نہیں ہیں. اور یہ ہمارے سر کے جو بال ہیں کروڑ کروڑ اور ارب ارب بال ہیں, ان کی ساخت جو ہے 2 بالوں کی ساخت ایک جیسی نہیں ہے, ہر بال کی ساخت الگ الگ ہے. کون ہے جو یہ بنا سکتا ہے یا گن سکتا ہے یا جانتا ہے؟ بارش ہوتی ہے تو آسمان سے جو قطرے گرتے ہیں اللہ نے چیلنج کیا ہے کہ میں جانتا ہوں یہ قطرے کتنے ہیں. معین الدین چشتی جانتے ہیں, یا کوئی پیر ہے یا کوئی ولی ہے, کوئی نبی ہے جس نے یہ دعویٰ کیا ہو. پھر بات تو وہی ہے کہ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ, کہ بے وقوفو پھر پھرائے کہاں سے جاتے ہو, یہ تمہیں غلط فہمی یا گمراہی لگتی کہاں سے ہے کہ فلاں بھی شریک ہے اللہ کا, فلاں کو اللہ نے اختیار دیا ہے, فلاں کو اللہ نے اختیار دیا ہے, فلاں بھی کر سکتا ہے, فلاں بڑا کرنے والا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ ما بین ایدیہم وما خلفہم, لوگوں کا ماضی بھی جانتا ہوں, لوگوں کا حال بھی جانتا ہوں, لوگوں کے مرنے سے پہلے کے معاملات بھی جانتا ہوں, ان کے مرنے کے بعد کے معاملات بھی جانتا ہوں, لوگوں کی آنکھوں کے سامنے جو کچھ ہے اسے بھی جانتا ہوں, جو ان سے غائب ہے اسے بھی جانتا ہوں.
آگے فرمایا کہ ولا یحیطون بشیء من علمہ ولا یحیطون، اور نہیں احاطہ کر سکتے اور نہیں جان سکتے بشیء کسی چیز کا من علم ہی اس کے علم سے، لا یحیطون نہیں احاطہ کر سکتے. کون نہیں احاطہ کر سکتے؟ کس کے لیے ہے یہ لفظ؟ لا یحیطون مضارع کا فعل ہے اور جمع مذکر کا صیغہ ہے. لا یحیطون وہ احاطہ نہیں کر سکتے. کون؟ اللہ کی ساری مخلوق، خواہ اس میں جن ہوں یا فرشتے ہوں یا انسان ہوں، نبی ہوں، ولی ہوں. لا یحیطون نہیں احاطہ کر سکتے بشیء کچھ بھی. بشیء یہ جو ایک تنکا ہے چھوٹا سا، اس کو بھی ہم شے کہتے ہیں. اس تنکے کے برابر بھی اللہ کے علم میں سے کوئی دوسرا احاطہ نہیں کر سکتا علم کا. من علم ہی الا بما شاء، اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ خود کسی کو علم دے دے. اللہ یہ اللہ تعالیٰ خود کسی کو علم دے دے، ورنہ اللہ کے علم کا اللہ سے چھین کے کوئی علم نہیں لے سکتا. اللہ کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا. اللہ کے علم کا کوئی گیس نہیں لگا سکتا کہ اللہ کا علم کتنا ہے. دیکھیں نا، انسان کا علم جو ہے بار بار، ویسے بات وہی ہے کہ جب تک قرآن پورا نہ پڑھا جائے، جب تک ہدایت ملتی نہیں، اور قرآن پورا پڑھ لیا جائے تو گمراہی قریب نہیں پھٹکتی. انشاءاللہ قرآن پورا پڑھ لیں تو گمراہی قریب نہیں پھٹکتی. موسیٰ علیہ السلام سے زبان سے یہ بات نکل گئی کہ میرا بڑا علم ہے، میں بڑا علم رکھنے والا ہوں ساری دنیا میں. اللہ نے فرمایا کہ اچھا دیکھ لیتے ہیں تمہارا علم بھی. فرمایا کہ اچھا جاؤ، ایک آدمی ہے وہ، اس سے ذرا جا کے ملو، وہ تم سے زیادہ علم رکھنے والا ہے. گئے موسیٰ علیہ السلام، ملاقات کی جا کے خضر سے. قرآن میں واقعہ ہے سورہ کہف میں، ہر جمعے کو پڑھتے ہیں آپ لوگ. خضر علیہ السلام پہلے تو کہنے لگے کہ تم میرے ساتھ، میں حضرت خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام بیٹھ کے جب یہ باتیں کر رہے تھے، ایک چڑیا آئی اور اس نے سمندر میں سے، وہی جو باہر جس سے وہ مچھلی چلی گئی تھی، اس چڑیا نے سمندر میں سے پانی اپنی چونچ میں لیا پینے کے لیے. خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو خطاب کر کے یہ بات کہی کہ اے موسیٰ، میرا اور تمہارا علم اللہ کے مقابلے میں اتنا بھی نہیں ہے جتنا اس چڑیا کے چونچ میں پانی گیا ہے. جتنا پانی اس چڑیا کی چونچ میں گیا ہے، اتنا علم نہ میرا اور تمہارا دونوں کا علم ملا دیا جائے تو وہ بھی اتنا نہیں بنتا. اتنا ہے اللہ تعالیٰ کا علم وسیع. اللہ کے علم کا، اللہ کی صفات کا، اللہ کی قدرتوں کا، اللہ کے اختیارات کا کوئی انسان احاطہ نہیں کر سکتا. اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی، یہ کوئی آدمی کہہ نہیں سکتا کہ مجھے اللہ کی پوری معرفت حاصل ہو گئی ہے. جو یہ کہتا ہے کہ میں پوری معرفت حاصل کر چکا اللہ کی، وہ سب سے بڑا کذاب اور دجال آدمی ہے. اس لیے کہ اللہ نے فرمایا کہ لا یحیطون بشیء من علمہ، اللہ کے علم کا، اللہ کے اختیار کا، اللہ کی قدرت کا، اللہ کی صفات کا کوئی انسان، خواہ نبی ہو یا ولی ہو، وہ احاطہ نہیں کر سکتا، اندازہ نہیں لگا سکتا اللہ کے علم کا. اور پیروں کے، فقیروں کے علم کی بات جو ہے وہ پھر وہی بات ہے، گستاخی کی بات نہیں ہے، ادب اور احترام ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ہم جیسے ہی انسان ہے، وہ ان کی بھی ڈیٹ آف برتھ ہے، ڈیٹ آف ڈیتھ ہے ان کی. جس طرح ہماری ڈیٹ آف برتھ ہے اور ڈیٹ آف ڈیتھ بھی آنے والی ہے، ویسے ہی وہ بھی انسان ہے. آپ ان کے علم کو، ان کے اختیار کو، ان کی قدرت کو اپنے علم پہ، اپنے اختیار پہ، اپنے قدرت پہ منطبق کر لیں. جتنا علم ہمارا ہے اتنا ہی علم عبد القادر جیلانی کا ہے، دین کا نہیں. ویسے جو علم اللہ نے فرمایا ہے، جتنی اختیار اور قدرت، سماعت، 2 ہی کان ان کے بھی تھے، 2 کان ہمارے ہیں، 2 ہاتھ ان کے بھی تھے، 2 ہاتھ ہمارے ہیں، 2 پاؤں ان کے تھے، 2 پاؤں ہمارے ہیں.
ہم بھی اللہ تعالیٰ کے علم کا، اللہ کی قدرت کا، اللہ کی صفات کا احاطہ نہیں کر سکتے، اندازہ نہیں کر سکتے. اسی طرح وہ بھی اللہ کے علم کا، اللہ کی قدرت کا، اللہ کی صفات کا احاطہ نہیں کر سکتے. اللہ نے فرمایا کوئی بھی احاطہ نہیں کر سکتا. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اللہ بما شاء، ہاں جتنا علم اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کسی کو دینا وہ دے دیتے ہیں. یہیں سے مصیبت ہے کہ غلطی پڑ جاتی ہے جب اللہ تعالیٰ انبیاء کو کچھ علم دیتے ہیں کچھ باتوں کا، ہم کہتے ہیں نہیں جی نہیں، ان کو بھی علم غیب ہے. اور واقعات تو واقعی ایسے موجود ہیں، باتیں تو واقعی ایسی موجود ہیں. اگر انسان نے قرآن سارا نہ پڑھا ہو، قرآن سے رہنمائی نہ لی ہو، قرآن سے ہدایت حاصل نہ کی ہو، گمراہی کی اسباب موجود ہیں. حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر کے بعد گئے قتل کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمیر کیسے آئے ہو؟ عمیر کہنے لگا یا رسول اللہ میرا بیٹا جنگی قیدی ہے، بیٹے کو لینے کے لیے آیا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تلوار کیوں ساتھ لائے ہو؟ اور ابو سفیان نے اور تم نے حرم شریف میں بیٹھ کے جو باتیں کی تھیں وہ باتیں کیا تھیں؟ اب اللہ کے رسول نے غیب کی بات تو بتا دی. اب جسے گمراہ ہونا ہے وہ اس کے لیے تو یہ مثال بہت ہے کہ اللہ کے رسول کو غیب ہے. اللہ کے رسول نے غیب کی بات بتائی کہ نہیں بتائی؟ اللہ کے رسول نے بتائی غیب کی بات. لیکن ہم کہتے ہیں کہ قرآن یہ کہتا ہے الا بما شاء، جب میں چاہتا ہوں اس کو علم دے دیتا ہوں. اور اللہ کے رسول نے خود یہ بات بتا دی کہ اللہ تعالیٰ نے، بلکہ عمیر نے خود یہ بات کہی جب ایمان لائے تو خود کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میں آپ پہ ایمان لاتا ہوں، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کو اللہ نے وحی کے ذریعے یہ باتیں بتائی ہیں جو میرے اور ابو سفیان کے درمیان ہوئی تھیں، اس لیے کہ بیت اللہ شریف میں میرے اور ابو سفیان کے علاوہ کوئی بندہ ہی نہیں تھا اور جو یہ باتیں سنتا اور آپ کو بتاتا. جب آپ کو یہ پتہ چل گیا ہے، دیکھیں عقل ان کی اتنی تھی، یہ سوچ اتنی تھی ان کی کہ فوراً بات جو ہے وہ ٹیڑھا مطلب نہیں لیا، سیدھا مطلب ہی لیا کہ جو آدمی یہ کہہ رہا ہے میں اللہ کا رسول ہوں، یہ کہتا ہی اس لیے ہے کہ اس کے پاس وحی آتی ہے، اس کے پاس جبرائیل آتا ہے. لہذا فوراً اس بات کا اقرار کر لیا کہ دو آدمیوں کے علاوہ کسی تیسرے کو اس کا علم نہیں تھا. لہذا وحی کے ذریعے اللہ نے آپ کو یہ بات بتائی ہے اور واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں. اسی وقت لا الہ الا اللہ پڑھ لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے تھے اور فضالہ ساتھ ساتھ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور کوشش یہ تھی کہ اگر موقع ملے تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وار کر کے قتل کر دوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فضالہ کے ساتھ ہوئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور پوچھا فضالہ کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے یا رسول اللہ. کیا ارادہ ہے؟ یا رسول اللہ کچھ نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ یہ قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور اس کو بھی معلوم ہو گیا کہ اللہ کے رسول کو پتا چل گیا ہے. لیکن نہ تو اس نے یہ غلط مطلب لیا کہ آپ کو علم غیب ہے، بلکہ فوراً کلمہ پڑھ لیا کہ یا رسول اللہ میرے دل میں جو بات تھی اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا آپ کو. الا بما شاء، علم اتنا تمہیں مل سکتا ہے جتنا اللہ دینا چاہے. قرآن جو ہے وہ ساتھ ساتھ باطل عقائد کی تردید بھی کرتا ہے، لیکن صحیح عقائد کی اصلاح بھی کرتا ہے، صحیح عقیدہ بھی ساتھ بتاتا ہے. شفاعت نہیں ہے، باطل ہے، بالکل بے اصل بات ہے یہ، لیکن ہاں میری رضامندی کے ساتھ، میری اجازت کے ساتھ یہ صحیح ہے. فرمایا کہ علم میں کسی کو نہیں دیتا، میرے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا. ہاں فرمایا کہ جس کو میں دینا چاہوں اس کو میں دے بھی سکتا ہوں، یا جتنا کسی کو میں علم دوں کہ وہ میرے علم کا احاطہ کر لے اتنا میں اس کو دیتا ہوں. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وسع کرسیہ السماوات، چھائی ہوئی ہے، وسیع ہے، حاوی ہے، کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی سماوات والارض، آسمانوں پہ اور زمین پہ. آیت کا یہ حصہ ایسا ہے جس کو سمجھنا ہماری عقل سے باہر ہے، جس کی کیفیت کو سمجھنا ہماری عقل سے باہر ہے.
ہم اس کی کیفیت کو نہیں سمجھ سکتے، لیکن جیسا اللہ نے فرمایا ہے ویسا ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں۔ واقعی کرسی کا وجود ہے، کرسی سے مراد حکومت نہیں ہے، کرسی سے مراد اقتدار نہیں ہے، کرسی سے مراد اختیار نہیں ہے، کرسی سے مراد وہی کرسی ہے جو کرسی ہم عام معنوں میں لیتے ہیں۔ لیکن وہ کرسی کیسی ہے، وہ کیسے چھائی ہوئی ہے، اس کا ہمیں علم نہیں۔ ہم اپنی جہالت کا، اپنی بے علمی کا اعتراف کرتے ہیں، لیکن ایمان رکھتے ہیں کہ جو لفظ اللہ نے استعمال فرمایا ہے اللہ کی واقعی کرسی ہے، اور وہ کرسی آسمان و زمین پہ حاوی ہے، چھائی ہوئی ہے۔ اور اہل علم نے لکھا ہے کہ وہ کرسی جو ہے اللہ تعالیٰ کا عرش جو ہے اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی کرسی جو ہے وہ اس طرح ہے جس طرح بہت بڑے وسیع میدان میں ایک چھوٹا سا چھلا پڑا ہو، اور اللہ تعالیٰ کی کرسی کائنات کے زمین و آسمان کے مقابلے میں زمین و آسمان جو ہیں وہ اتنے ہیں، ایسے ہے جس طرح ایک چھوٹا سا چھلا میدان میں پڑا ہو۔ لیکن یہ ہے کیسی اور کس طرح یہ چھائی ہوئی ہے، کیسی یہ رکھی ہے، یہ ساری کیفیت جو ہے یہ اللہ بہتر جانتے ہیں، لیکن ہمارا اس پہ ایمان لانا واجب ہے کہ واقعی یہ کرسی ہی ہے جو زمین و آسمان پہ چھائی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا علم بھی، اللہ تعالیٰ کا اختیار بھی، اللہ تعالیٰ کی قدرت بھی ساری کائنات کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ نویں علامت الہ کی وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا، ان دونوں کی یعنی زمین اور آسمانوں کی حفاظت کرنا اللہ کو تھکاتی نہیں ہے۔ انسان محنت کتنی کر سکتا ہے؟ 4 گھنٹے، 6 گھنٹے، 8 گھنٹے سٹینڈرڈ ٹائم رکھا ہے کہ 8 گھنٹے محنت کر، اگر انسان محنت کرنے کا حق ادا کرے تو 8 گھنٹے کے بعد انسان تھک جاتا ہے، انسان کا جی چاہتا ہے کہ اب میں ریسٹ کروں، اب آرام کروں۔ اور آج کل رمضان میں تو روزے کے علاوہ اور کوئی کام ہی نہیں ہوتا، آدمی ویسے ہی تھکا ہوتا ہے۔ اور اگر ایک آدمی اوور ٹائم بھی کرے، 8 گھنٹے یا 10 گھنٹے کرے، تو کسی انسان کی یہ بس کی بات نہیں کہ وہ آرام نہ کرے یا تھک نہ جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ عبد القادر جیلانی اپنی زندگی میں کبھی تھکے نہ ہوں، علی حجویری اپنی زندگی میں کبھی تھکے نہ ہوں، معین الدین چشتی اپنی زندگی میں کبھی تھکے نہ ہوں۔ اللہ کا یہ چیلنج ہے کہ مجھے اتنی بڑی کائنات، اتنی بڑی زمین اور اتنے بڑے آسمان اور ساری مخلوق اور ساری جتنی بھی چیزیں ہیں اس میں ان سب کی حفاظت کر رہا ہوں۔ ہر ایک انسان کی اللہ تعالیٰ الگ الگ حفاظت کر رہا ہے۔ پل بھر کے لیے اللہ کی حفاظت جس انسان سے اٹھ جاتی ہے وہ انسان ہلاک ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، تمہارے اوپر محافظ مقرر ہیں، اللہ نے محافظ مقرر کر رکھے ہیں۔ انسان تو یہ کہتا ہے جی میری نظر ذرا ایسے ہوئی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا گاڑی آ گئی۔ وہ نظر ایسے کس نے کی؟ وہ فرشتے نے کی ہے۔ جی میں نے تو دیکھا ہی نہیں، مجھے پتہ ہی نہیں چلا گاڑی ادھر سے آ گئی۔ وہ کیسے پتہ نہیں چلا؟ فرشتے نے پتہ چلنے نہیں دیا۔ ایک لمحے کے لیے بھی جب اللہ کی حفاظت اٹھتی ہے تو انسان تباہ ہو جاتا ہے۔ پل پل کے لیے انسان اللہ کی حفاظت میں ہے۔ ہر انسان چھوٹا ہے، بڑا ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے، مرد ہے، عورت ہے، جتنی بھی مخلوق ہے، ایک چونٹی جو ہے وہ بھی اللہ کی حفاظت میں ہے۔ اور اتنی ساری مخلوق کی اللہ حفاظت کرنے کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ ان کی حفاظت کرنا جو ہے یہ مجھے تھکاتا نہیں ہے، اور یہ الہ کی علامت ہے۔ اور جو بھی انسان ہے، جس کی ڈیٹ آف برتھ ہے، جس کی ڈیٹ آف ڈیتھ ہے، وہ بشر ہے، وہ انسان ہے، اور یہ ممکن نہیں کہ وہ کبھی اپنی زندگی میں تھکا نہ، اس نے کبھی اپنی زندگی میں آرام کی ضرورت محسوس نہ کی ہو، اس کو کبھی اونگ نہ آئی ہو، اس کو کبھی نیند نہ آئی ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ جو انسان ہے وہ تھکے گا بھی، آرام کی ضرورت بھی محسوس کرے گا، اونگ بھی محسوس کرے گا،
نیند کی ضرورت بھی محسوس کرے گا. یہ ساری کمزوریاں ہوں گی اس میں جو بشر ہے، جس کی ڈیٹ آف برتھ ہے، جس کی ڈیٹ آف ڈیتھ ہے. لہٰذا جس کی ڈیٹ آف برتھ اور ڈیٹ آف ڈیتھ ہے، جو اونگتا بھی ہے، نیند بھی کرتا ہے، تھکتا بھی ہے، آرام کی ضرورت بھی محسوس کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ وہ میرا نہ شریک ہے نہ وہ عبادت کے لائق ہے. اس کی نظر نیاز نہ دو، اس کے چڑھاوے نہ چڑھاؤ، اس کی منتیں نہ مانو، اس کے نام کے کھانے تقسیم نہ کرو، اس کے نام کی قربانیاں نہ دو، اس کے نام کے مجاور بن کے نہ بیٹھو. یہ سارے عبادت کے درجے ہیں اور یہ ساری چیزیں عبادت میں شامل ہیں. اس کا خوف ماورائے اسباب خوف بھی نہ کھاؤ، ماورائے اسباب اس کا خوف بھی نہ کھاؤ. آپ یہاں بیٹھے ہیں اور یہاں بیٹھے آپ ڈر رہے ہیں کہ میں نے اگر اس مہینے کی 11ویں نہ دی میرا بیٹا بیمار کر دیں گے عبد القادر جیلانی صاحب. یہ خوف ہے ماورائے اسباب. یہ خوف بھی عبادت میں ہے اور یہ خوف اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے. اور کسی کو ماورائے اسباب راضی رکھنے کی کوشش کرنا یہ بھی عبادت میں شامل ہے. راضی رکھنا، خوش کرنا کہ یہ ماورائے اسباب اگر ناراض ہو گیا تو میرا نقصان کر دے گا، یہ بھی عبادت میں شامل ہے اور یہ بھی اللہ کے لیے ہے. رضا اور خوشی ایسی صرف اللہ کے لیے سزاوار ہے کہ منت اور نظر نیاز جو ہے وہ اس لیے دیں ان کی کہ یہ ہم سے خوش ہو جائیں، یہ ہم سے ناراض نہ ہو جائیں. یہ جو جتنا بھی کچھ چڑھاوے ہیں قبروں پہ اور مزاروں پہ اور خانقاہوں پہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ وہاں کے پیروں فقیروں کو یا بزرگوں کو راضی کرنے کے لیے ہے کہ بھائی اگر یہ ناراض ہو گیا تو ہمارا نقصان کر دیں گے. ایسی رضا جو ہے یہ صرف اللہ کے سزاوار ہے. لہذا وہ عبادت جو راضی کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے کسی کو کی جائے وہ بھی اللہ کے لائق ہے، اللہ کے سزاوار ہے. کسی کو راضی اور خوش کرنے کے لیے عبادت کرنی یہ بھی شرک میں شامل ہے. آگے پھر فرمایا کہ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، کہ وہ ذات بہت ہی اونچی ہے، بہت ہی عظمت والی ہے. اتنی اونچی ہے، اتنی اونچی ہے، اتنی عظمت والی ہے، اتنی عظمت والی ہے کہ اس کی عظمت اور اس کی بلندی اور اس کا علو جو ہے وہ تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا. اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیوں زیادہ محبوب ہے؟ بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سجدے کی حالت جو ہے وہ بڑی محبوب ہے. قیام کی کیوں محبوب نہیں؟ رکوع کی کیوں محبوب نہیں؟ تشہد کی کیوں محبوب نہیں؟ سجدے کی محبوب اس لیے ہے، اور سجدہ بھی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سجدہ وہ کرو اگر اس میں 7 ہڈیاں تمہاری زمین پہ نہیں لگیں تو وہ سجدہ باطل ہے، وہ سجدہ نہیں ہوا، وہ سجدہ دوبارہ کرو. 7 ہڈیاں اگر تمہاری زمین پہ نہیں لگیں، دونوں پاؤں بھی زمین پہ لگنے چاہیے، تمہارے دونوں ہاتھ بھی زمین پہ لگنے چاہیے، دونوں گھٹنے بھی زمین پہ لگنے چاہیے، اور یہ ناک بھی زمین پہ لگنی چاہیے، یہ پیشانی بھی زمین پہ لگنی چاہیے. اتنے اپنے آپ کو ذلیل کرو اللہ کے سامنے، اتنا اپنے آپ کو رسوا کرو اللہ کے سامنے جتنا زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہو، تاکہ وہی کیفیت جو ہے وہ اللہ کے ہاں محبوب بنے. سجدے کی کیفیت اللہ کو پیاری اس لیے ہے کہ سب سے زیادہ ذلیل ہونے کی کیفیت یہ ہے. اور پھر جو کلمے اس ذلیل ہونے کی کیفیت میں اللہ نے بتائے یا اللہ کے رسول نے بتائے ذرا وہ بھی ذہن میں رکھیے. سبحان ربی الاعلی، خود ذلیل و رسوا ہو اللہ کے سامنے، اپنی ناک بھی گھسیڑو، لگاؤ زمین پہ. ایک آدمی نے زمین سے تھوڑی مٹی صاف کی سجدہ کرنے کے لیے، اللہ کے رسول نے منع فرمایا کہ ناک کو گرد آلود ہونے دو، مٹی لگنے دو پیشانی پہ، ناک پہ مٹی لگنے دو، اس مٹی کے میں ذلیل ہو کہ اپنے آپ کو ذلیل ثابت کرو اللہ کے آگے. گھٹنے بھی ٹیکو اللہ کے آگے، پاؤں بھی رگڑو اپنے اللہ کے آگے، اپنے ہاتھ بھی اللہ کے آگے زمین پہ لگاؤ، اپنی پیشانی بھی رگڑو اللہ کے آگے، اپنا ناک بھی اللہ کے آگے رگڑو، تاکہ جتنا ذلیل ہو سکتے ہو وہ، اور ذلیل اپنی کیفیت کو ذلیل بنانے کے ساتھ ساتھ یہ بات کہو کہ سبحان ربی الاعلی، کہ یا اللہ تو اتنا اونچا ہے، یا اللہ تو اتنا اونچا ہے، یا اللہ تو اتنا اونچا ہے کہ میں اس علو کا، اس بلندی کا، اس اونچائی کا تصور نہیں کر سکتا.
صحابی نے کہا یا رسول اللہ مجھے آپ کی رفاقت چاہیے جنت میں. فرمایا کہ سجدوں کے ساتھ میری معاونت کرو, زیادہ سے زیادہ سجدے کرو اللہ کے حضور. اللہ کے حضور زیادہ سجدے کرو گے تو اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا, اللہ کے مقرب بن جاؤ گے. اس لیے کہ سجدے کی کیفیت جو ہے وہ اپنے آپ کو اللہ کے آگے زیادہ سے زیادہ ذلیل کرنے والی کیفیت ہے. اور اگر اللہ کے رسول اس سے بھی زیادہ کوئی ذلیل کرنے کی کیفیت بتاتے ہمیں تو یا اللہ ہم وہ بھی کیفیت اختیار کرتے جو اللہ کا رسول ہمیں بتاتا, جیسے بتاتا کہ اللہ کے آگے اپنے آپ کو ایسے ذلیل کرو, اللہ کے آگے اپنے آپ کو ایسا نیچا کرو, یا اللہ ہم ویسا ہی کرتے جیسے اللہ کا رسول بتاتے. اس لیے فرمایا کہ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ, وہ اتنا اونچا ہے کہ اس کی اونچائی تمہارے تصور میں نہیں آ سکتی, تم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے. اور فرمایا کہ وہ اتنا عظیم ہے کہ اس کی عظمت جو ہے اس کا تم احاطہ نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کی یہ صفات بیان کرنے کے بعد ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے بڑی نکتے کی بات ارشاد فرمائی ہے, دل میں بیٹھ جانے والی بات اور دل میں کھپ جانے والی بات ہے. فرمایا کہ لا اکراہ فی الدین. اللہ تعالیٰ کی اتنی عظمت اور کبریائی اور اللہ تعالیٰ کی بلندی بیان کرنے کے بعد کسی پہ جبر کرنے کی ضرورت نہیں کہ وہ مسلمان بنے. خود مقابلہ کر لو اپنے دیوتاؤں سے, اپنی دیویوں سے, اپنے بتوں سے, اپنے پیروں سے, اپنے بزرگوں سے جن کو تم نے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے, ان سے خود مقابلہ کر لو, جبر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر تمہارے اندر عقل ہے, اگر تمہارے اندر کچھ بھی سوجھ بوجھ ہے تو تمہارا ضمیر, تمہاری عقل, تمہاری سوجھ بوجھ خود یہ فیصلہ کرے گی کہ یہ الہ کون ہے, الہ کون نہیں ہے, بندگی اور عبادت کس کی کرنی چاہیے, کس کی نہیں کرنی چاہیے. یہ اللہ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد تو انسان جو اللہ کی مخلوق ہے, انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے کچھ علم دیا ہے, کچھ قدرت دی ہے, کچھ دیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیتیں دی ہیں, اس کو بھی الہ ماننے کو دل نہیں مانتا کہ اس کو انسان الہ مانگے بنائے یا اس کو انسان الہ مانے. اور یہ پتھر کے دیویاں ہیں, پتھر کے دیوتے ہیں, سورج ہے, آسمان ہے, چاند ہے, ستارے ہیں, درخت ہیں, حجر ہیں, شجر ہیں, یہ تو بیچارے بالکل ہی ان کو تو یعنی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ یہ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد انسان کا دل جو ہے وہ ٹک جائے کہ ہاں اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی الہ ہے, اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی بھی ہونی چاہیے, اللہ کے علاوہ اور بھی کسی کی نظر نیاز ہونی چاہیے یا منت مانگنی چاہیے یا کسی کی 11ویں 12ویں 13ویں دینی چاہیے. آیت الکرسی پڑھنے کے بعد اس لیے اللہ نے فرمایا, اللہ نے حکم دیا لا اکراہ فی الدین, توحید منوانے کے لیے جبر کش کسی پہ نہ کرو, توحید منوانے کے لیے جبر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ, اللہ نے دل اور دماغ دے دیے تمہیں, اب یہ تمہارا کام ہے فیصلہ کرو کہ الہ کون ہو سکتا ہے, کون نہیں ہو سکتا, الہ کس کو ہونا چاہیے, کس کو نہیں ہونا چاہیے. اور ساتھ ہی فرمایا کہ تبین الرشد من الغی, کہ تبین الرشد من الغی, رشد کا معنی نیکی اور غی کا معنی گمراہی. اللہ فرماتے ہیں توحید سے شرک کو ہم نے الگ کر دیا ہے. سب سے بڑی نیکی کون سی ہے؟ توحید. اور سب سے بڑی گمراہی شرک ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلی بات تو یہ فرمائی کہ اے مسلمانوں, توحید منوانے کے لیے آپ کسی پہ جبر نہ کرو. توحید کی ساری باتیں وضاحت کے ساتھ میں نے آیت الکرسی میں بیان کر دی ہیں. اس کے بعد بھی جو جہنم میں جاتا ہے ایک دفعہ نہیں 1000 دفعہ جائے, جو بھٹکتا ہے, جو ٹھوکریں کھاتا ہے در در کی, اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو منانے کی ضرورت نہیں ہے, اس پہ جبر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور ساتھ ہی فرمایا کہ میں نے توحید کو شرک سے الگ کر کے دکھا دیا ہے. الہ کی جو صفات ہیں وہ واضح کر کے میں نے توحید کو شرک سے چھانٹ کے الگ کر دیا ہے, اسلام کو کفر سے الگ کر دیا ہے ہم نے, نیکی کو گمراہی سے الگ کر دیا ہے میں نے. اب تمہیں کسی پہ جبر کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
فمن شاء فلیکفر فمن شاء فلیؤمن، جس کا جی چاہتا ہے وہ کفر کرے، جس کا جی چاہتا ہے وہ ایمان لائے۔ لا اکراہ فی الدین، توحید منوانے کے لیے، اور یہ بڑا اچھا اصول ہے، ہمیں بھی اپنے معاملات میں قرآن مجید کی یہ آیات جو ہیں اور اس طرح کی چیزیں، یہ اپنی عملی زندگی میں اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ آیت تو کافروں پہ جبر کرنے کے لیے نہیں ہے، لیکن ایک اصول ہے بہرحال کہ نیکی کی بات جو ہے وہ زبردستی دوسرے سے اللہ منوانا نہیں چاہتے۔ نہیں جی میں یہ کرتا ہوں تم بھی ضرور یہ کرو، تمہارے پاس دلیلیں نہیں ہیں میرے پاس دلیلیں ہیں۔ جو بھی آدمی جو کام کرتا ہے، نیکی کی بات، توحید کی بات، اسلام کی بات پہنچانا واجب ہے، لیکن دوسرے پہ جبر کرنا، سختی کرنا، منوانا اس کو، اور یہ چاہنا کہ چونکہ میں ایسا کرتا ہوں لہذا یہ بھی ایسا کرے، میرا یہ مسلک ہے لہذا تمہارا بھی یہ مسلک ہونا چاہیے، میرا یہ راستہ ہے تمہارا بھی یہ ہونا چاہیے، دوسرے کو برداشت کرنا چاہیے۔ دوسرے کی بات کو اگر آپ کو معلوم ہے کہ یہ بات غلط ہے، خلاف سنت ہے، تب بھی اس کو برداشت کریں اور کسی حکمت کے ساتھ اور اچھے طریقے سے اس کو بات و نصیحت کریں۔ جبر مطلوب نہیں ہے اسلام میں، مطلوب بھی نہیں ہے اور یہ ممکن بھی نہیں ہے۔ جبر جو ہے یہ ممکن بھی نہیں ہے۔ اگر یہ ممکن ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب سے ضرور منوا لیتے، یہ ممکن بھی نہیں ہے۔ انسان وہی کرتا ہے جو اس کے جی میں آتا ہے۔ دعوت کرنی ہے، تبلیغ دینی ہے تو آسان طریقے کے ساتھ دیں، جو اس کے دل میں بیٹھے، تب وہ اپنے آپ کو بدلے گا۔ جب تک بات دل میں نہیں بیٹھتی، جب تک تو گمراہی کے لیے اس کے پاس بھی دلائل موجود ہیں۔ صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ اور وسعت قلب۔ دیکھیں نا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تو یہاں تک یہ بات ارشاد فرما دی، ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین۔ بہت بڑی بات ہے یہ، جس اللہ نے رسول بھیجے ہی شرک کو ختم کرنے کے لیے ہوں، جس اللہ نے رسول بھیجے ہی شرک ختم کرنے کے لیے ہوں، وہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان مشرکوں سے یہ کہو ان کان للرحمن ولد، اگر اللہ کا لڑکا ثابت کر دو کہ واقعی ہے، اگر تم ثابت کر دو کہ واقعی اللہ کی اولاد ہے، فانا اول العابدین، تو سب سے پہلے میں اس کو سجدہ کروں گا، اللہ کی اولاد کو۔ کتنے دل گردے کی بات ہے۔ بات تو کافروں کی تھی نا کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں عیسیٰ علیہ السلام یا عزیر علیہ السلام، لہٰذا ہم ان کی بندگی کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے کہ یہ شرک ختم کرنا ہے، لیکن زبان سے یہ بات نکلوا دینا بہت بڑی بات ہے کہ جو مخالف بات کہہ رہا ہے اچھا بھی تم اپنی بات ثابت کر دو، تو یہ بڑا اچھا ایک طریقہ ہے۔ اچھا بھی تم یہ بات ثابت کر دو کہ واقعی الہ کی صفات موجود ہیں عبد القادر جیلانی میں، تو میں بھی ان کی 11ویں دوں گا۔ حالانکہ دل نہیں کرتا یہ بات کہنے کا، جو 11ویں نہیں دیتے وہ تو کیسے ممکن ہے وہ اپنی زبان سے یہ بات کہیں، لیکن اللہ نے دعوت کا طریقہ تو یہی بتایا ہے کہ اچھا بھی تم ثابت کر دو عبد القادر جیلانی میں الہ کی صفات موجود تھیں، اگر یہ ثابت کر دو تو پھر میں بھی ان کی 11ویں دے دوں گا، میں بھی ان کے نام کی نظر نیاز دے دوں گا۔ کہنا ہے بڑا مشکل یہ، لیکن اللہ کے رسول کو تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بات کہلوا دی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو ان سے ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین۔